السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی ایپی کی طرف۔ ایپی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ لوگوں کو مل جائے۔ اسیر طلب اسکلم ہبہ خان، قسط نمبر 15۔ اف اللہ جی، تھک گئی میں۔ کچن کا سارا کام دوسروں ملازماؤں کے ساتھ ختم کر کے عروہ شائستہ بی کے ساتھ انیکسی میں آتی چارپائی پر ڈہ گئی۔ میرا بچہ، تم تو ابھی سے تھک گیا، کل تو اتنا کام باقی ہے۔ شائستہ بی ہنستے ہوئے بولی، شائستہ بی کل کی کل دیکھی جائے گی، آج تو میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ ویسے ایک بات پوچھوں بھی، ان کی کچن میں اتنی ملازمائیں روز کام کرتی ہے؟ نہیں بچے، یہ صرف شادی کے لیے بڑی خانم نے رکھا ہے، ورنہ حویلی میں صرف میں ہی کام کرتی ہوں اور کوئی نہیں۔ تھینکس۔ اچھا بی جان، ٹھیک ہے، آپ پلیز کسی سے بھی کہہ کر میرے لیے عبایا منگوا لے۔ میں پردہ کرنا چاہتی ہوں تاکہ مجھے کوئی بھی نہ دیکھے، پلیز آپ میری تنخواہ میں اسے کاٹ دینا بس ہے۔ وہ التجائی انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے بچے، میں شگفتہ سے کہتی ہوں تجھے لا دے گی۔ شائستہ بی اپنا بستر ٹھیک کرتی عروہ کے ساتھ لیٹتے اسے حویلی کے ہر فرد کے بارے میں بتانے لگی، جو عروہ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے صرف گھر کی بڑی خواتین کو اب تک دیکھا تھا۔ خبردار اگر تم نے موم کو کچھ بتایا، ورنہ اگلی بار سچ میں نیچے گرا دوں گا، کسی کو لاش بھی نہیں ملے گی۔ حویلی پہنچتے نورے کا سرخ چہرہ دیکھتے دانیال نے وارننگ دینا ضروری سمجھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ٹڈی اب جا کر موم ڈیڈ کو شکایت لگائے گی۔ شاپنگ بھی نورے نے تھوڑی بہت کی تھی، بلکہ دانیال سے بات تک نہیں کی تھی پورے راستے۔ موم شاپنگ سے واپس آتے بس کسی نہ کسی طرح جا کر اس کی شکایت لگانا چاہتی تھی۔ ایسے کام ہی نہ کرے، پھر چوہی کی طرح بلے سے ڈر کر بل میں بیٹھے۔ آپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ ناقابل معافی ہے، اس کی سزا آپ کو موم اور ڈیڈ دیں گے، تاکہ آئندہ آپ ان کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ کریں۔ سرخ ناک کے نتنے پھیلائے وہ گھراتے ہوئے حدیقہ خانم کے کمرے کی طرف بھاگی۔ شاپنگ سے واپس آتے آتے 10 بج چکے تھے۔ اس وقت تک حویلی میں زیادہ تر سارے افراد اپنے اپنے کمروں میں جا کر آرام فرماتے تھے۔ لگتا ہے اپنی ٹڈی کو ناراض کر دیا۔ ایان جو واک کرنے نکلا تھا، دانیال کا سرخ چہرہ دیکھتے اسے چھڑانے کی غرض سے بولا، ٹڈی کے ساتھ ساتھ عقل سے بھی پیدل ہے، دماغ گھٹنوں میں ہے، پتہ نہیں مام کو جا کر کون کون سی پٹیاں پروا دیتی ہے، پھر وہ سارا غصہ مجھ پر انزال کرتی ہے۔ ایان کے کندھے پر اپنا پاسو گزارتے دانیال دانت کچکچاتے بولا، جس اسپیڈ میں نور حویلی کے اندر بھاگی تھی، واقعی دانیال کو لگ رہا تھا اس کی شامت پکی ہے۔ ایسے نہ بول میری بہن کو، ایان خان نے اسے گھورا۔ بیٹا تم تو بڑے چپے رستم نکلے، گھر میں ہی اتنے سالوں سے چکر چل رہا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ واہ بیٹا، اچھا جا رہا ہے۔ دانیال نے اس کے بال کھینچے۔ بس کیا کریں، یہ کمبخت دل جس پر آ جائے
وہ شرمانے کی ایکٹنگ کرتے بولا، جس پر دونوں کا قہقہ پورج میں گونجا تھا۔ مام، میں آ جاؤں؟ نور دروازہ نوک کرتی پوچھنے لگی۔ ہاں بیٹا، آ جاؤ۔ اجازت ملتے نور کمرے میں داخل ہوتے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لائے حدیقہ خانم کے گلے لگی۔ کیا ہوں میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے، دانیال نے پھر سے کچھ کہا؟ مام، آپ کے بیٹے مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ یا اللہ خیر، کیا ہوا بتاؤ گی؟ نور، دانیال نے کیا کیا؟ تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ مام، انہوں نے مجھے پل سے نیچے گرانے کی کوشش کی، وہ مجھے جان سے مار ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوسری لڑکی سے شادی کر لیں جسے وہ پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کو نہیں بتا سکتی انہوں نے مجھے اور کیا کیا بولا۔ انہوں نے زور سے پکڑ کر نیچے دکا دیا۔ یہ دیکھے میرے کلائی پر دانی کے ہاتھوں کی نشان۔ اپنی کلائی حدیقہ خانم کے آگے کرتے مرچ مسالہ لگا لگا کر بتانے لگی۔ کیا سچ میں؟ دانیال نے ایسے کہا۔ حدیقہ خانم شاکڈ سے انداز میں اسے استفار کرنے لگی۔ اپنے آنسو صاف کر کے نور نے دھیرے سے حامی میں سر ہلایا۔ آنے دو تمہارے ڈیڈ کو، میں بتاتی ہوں۔ تم رو مت میری جان، میں دیکھ لوں گی دانیال کو۔ حدیقہ خانم اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولی۔ پکا نا موم؟ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، مجھے اب ان سے بہت ڈر لگتا ہے، وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس چڑیل کے لیے جس سے وہ محبت کرتے ہیں، موم میں مرنا نہیں چاہتی۔ اللہ نہ کرے میری جان، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں کل ہی دانیال سے پوچھوں گی اس بارے میں۔ بس روتے نہیں، شاباش، چلو روم میں جاؤ، آرام کرو، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ یہاں سب جلدی اٹھتے ہیں، محبت سے اس کے بال سنوارتے حدیقہ خانم بولی۔ ٹھیک ہے بام، میں نے کچھ شاپنگ کی ہے، وہ میں کل دکھاؤں گی آپ کو، اپنی سارے بیگس گاڑی میں ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹا، کل دیکھ لیں گے، اب رونا بند کرو، کچھ دیر میں تمہارے ڈیڈ آتے ہیں تو بات کرتی ہوں۔ اوکے مام، لو یو سو مچ، آپ سچ میں بہت اچھی ہیں، دنیا کی سب سے خوبصورت مام۔ اپنے لب حدیقہ خانم کے گالوں پر رکھتے نور بیڈ سے اتری تھی۔ حدیقہ خانم مسکرائی۔ نور بھی انہیں دیکھ کر اپنی سرخ ناک صاف کرتے مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ چہرے پر بے حد خوشی تھی۔ اب آئے گا مزہ، بڑا آیا مجھے ٹڈی کہنے والا، مجھے مارنے والا۔ جب ڈیڈ کی ڈانٹ پڑے گی، ساری ہوا بس ہو جانی ہے۔ چہرے پر ڈھیر ساری مسکراہٹ لائے وہ اپنے خیالوں میں جانے لگی، جب اچانک اس کی ٹکر کسی پہاڑ جیسے چٹان وجود سے ہوئی۔ نور نے اپنا سر اونچا کر کے اس پہاڑ نما انسان کو دیکھا۔ منہ سے نکلنے والی چیخ منہ میں ہی دب سی گئی۔ تم ٹڈی مام کو کیا شکایت لگا کر آئی ہو میری؟ دانیال خان اسے جبڑے سے دبوچے غصے سے بولا۔ نور اپنے دوسرے ہاتھ سے مزاحمت کرتی خود کو چھڑوانے لگی۔ چھوڑے مجھے، میں چلا چلا کر سب کو اکٹھا کر دوں گی، نور بامشکل بولی۔ جس طرح دانیال نے سختی سے اس کا جبڑا دبوچا تھا، اسے لگا وہ 10 دن صحیح سے بات بھی نہیں کر پائے گی۔ بتاؤ
یا چغلی لگا کر آئی ہو مام کو؟ اسے درد سے کراتے دیکھ دانیال نے چھوڑا۔ ڈیڈ، نور گہری سانس لیتے بولی۔ دانیال کی گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے دیکھتے ہی نور فٹانگ سے اپنے کمرے میں بھاگ چکی تھی۔ دانیال اس کی چال سمجھتے غصے سے مٹھیاں بند کر گیا۔ یا خدایا، کون سی خطا ہوئی تھی مجھ سے جو سزا کے طور پہ آپ اس چڑی کو میرے متھے باندھ رہے ہیں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ گرینڈ ماں بچے کچے پیسوں سے گرینڈ ماں اور اپنے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لاتے امنا چہکتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ گرینڈ ماں کو لاؤنج میں آنکھیں بند کیے لیٹے دیکھ کر آمنہ مسکرا کر سارا سامان کچن میں رکھتی ان کے قریب آئی۔ گرینڈ ماں اٹھے۔ میں آ گئی، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھاتے ہیں؟ وہ ہلکے سے ان کا بازو ہلاتے اٹھانے لگی، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھے۔ گرینڈ ماں اس بار تیزی سے انہیں جھنجھوڑتے آمنہ نے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر بھی نہ اٹھی۔ آمنہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر گرینڈ ماں کے چہرے پر گرا۔ دل خوف سے کپکپایا۔ دل نے جیسا دعا کی وہ جیسا سوچ رہی ہو ویسا بالکل بھی نہ ہو۔ ان کو اپنے نازک ہاتھوں میں تھاما آمنہ نے نبض چیک کی جو نہیں چل رہی تھی۔ یکدم آمنہ کی آنکھیں ویران سی ہو گئی۔ آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس کا ایک واحد سہارا اس کی گرینڈ ماں اسے چھوڑ کر اس دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ بے آواز روتے ان کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی۔ واقعی اسے کبھی زندگی میں خوشی نہیں ملی تھی۔ ایک واحد گرینڈ ماں تھی اس کے پاس، اب وہ بھی نہیں تھی۔ ڈونٹ لیٹ ہر گو، اریسٹ ہر امیڈیٹلی۔ لیو پولیس انسپکٹر کو ساتھ لاتے چیختے ہوئے بولا۔ وہ کب سے آمنہ کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر تک آیا تھا، ساتھ پولیس کو لے کر۔ اپنے ٹپکتے ہوئے آنسوں کے ساتھ آنکھیں اٹھاتی آمنہ نے لیو کو دیکھا اور پھر ساتھ میں پولیس والوں کو۔ آنسو مزید روانی پیدا ہوئی۔ وی ول پولیس والا آمنہ کے سامنے جا کر اسے گرینڈ ماں سے جدا کر کے ہٹ کری پہنانے لگا۔ لیو کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ آمنہ خالی خالی نظروں سے گرینڈ ماں کو دیکھتے بنا آواز کے رو رہی تھی۔ پولیس والے نے صوفے پر لیٹی بے سدھ سی عورت کو دیکھا جسے دیکھتے آمنہ رو رہی تھی۔ پلیز لیو می، مائی گرینڈ مدر ڈیڈ۔ آمنہ حلق کے بل چلا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ پولیس والوں نے لیو کو دیکھا جو لندن کے جانے مانے بزنس مین کا بیٹا تھا، جس کے باپ کا کچھ دن پہلے ہی سلطان شاہ نے خاتمہ کیا تھا۔ آمنہ نے روتے ہوئے پولیس آفیسر سے کہا، As you can see, my grandmother is no more, and there's no one else to attend my grandmother funeral. I just wanna do this for her. Please give me some hours. After that, I will submit myself to you guys. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری دادی نہیں رہی اور میری دادی کے جنازے میں شرکت کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ میں صرف ان کے لیے یہ کرنا چاہتی ہوں، برائے کرم مجھے کچھ گھنٹے دیں، اس کے بعد میں اپنے آپ کو
آپ لوگوں کے حوالے کر دوں گی۔ اپنے آنسو بے دردی سے رگڑتے وہ التجائی انداز میں بولی، ڈو ناٹ گیو ہم ٹائم ایٹ آل، آئی ایسکڈ ہم ناؤ، پلیز گیو می سم ٹائم۔ نو نو، اپنے ہوش حواس کھوتے امنا چیخیں تھی، لیکن آفیسر اس کی ساری التجائیں نظر انداز کرتے، اریسٹ کر کے گھسیٹتے اپنے ساتھ لے گئے اور گرینڈ ماں کی باڈی پولیس آفیسر کے حوالے کر کے۔ میں کچھ دیر میں آ رہا ہوں، دروازہ اوپن رکھنا، میں نے شاپنگ دیکھنی ہے تمہاری۔ زریز خان نے مسکرا کر منتہا کو میسج بھیجا، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو میرے روم میں آنے کی، ساری شاپنگ آپ نے خود کروائی ہے، اب دیکھنے کو بچا ہی کیا ہے، شرافت کے ساتھ سو جائیں۔ منتہا سرخ چہرے کے ساتھ میسج کر کے جلدی سے وائی فائی آف کر کے سونے کے لیے لیٹی ہے۔ مال میں زریز خان کی بے باکیاں یاد کرتے ابھی تک اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ خانے خانم، میں باہر کھڑا ہوں، جلدی سے دروازہ کھولو، اس سے پہلے کوئی دیکھ لے۔ وہ کب سے کروٹ بدلنے لگی، لیکن نیند نہ آنے پر مجبوراً وہ وائی فائی آن کر کے زریز خان کی چیٹ میں آئی۔ میں نے نہیں کھولنا، جائیں آپ اپنے روم میں سو جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا کیا سوچیں گے۔ منتہا نے سرخ ہو کر میسج سینڈ کرتے موبائل کو اپنے دل سے لگائے زریز خان کے رپلائی کا انتظار کرنے لگی۔ اچھا، ویڈیو کال پک کرو شرافت کے ساتھ خانم، ورنہ قسم سے روم میں آ جاؤں گا، پھر صبح فجر کی اذانوں سے پہلے تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ اپنے چہرے پر آئی مسکراہٹ کو روکتے زریز نے بے باکی سے میسج سینڈ کیا، جسے سین کرتے منتہا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر چہرے پر گرا۔ زریز نے ویڈیو کال ملائی، جو فوراً ہی منتہا نے ریسیو کر لی۔ اپنا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر سیٹ کر کے رکھتے ٹھیک کر کے رکھتے زریز مرر کے سامنے شرٹ لیس کھڑا ڈم لائٹ میں اپنی پٹانی کا تھوڑا تھوڑا چہرہ دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے جانے من، اپنے بال تولیے سے سکھاتے زریز بے باکی سے بولا۔ منتہا نے جلدی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ آنکھیں کھولو۔ زریز ہلکے گیلے بالوں کو سیٹ کرتے دونوں ہاتھ میں پکڑ کر لائٹ ڈیم کرتے صوفے پر نیم دراز ہوئے بولا، آپ شرٹ پہنے پھر کھول لوں گی آنکھیں۔ منتہا ہلکا سا بڑبڑائی، اگر آنکھیں نہیں کھولے میں روم میں آ جاؤں گا، پھر تمہاری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ زریز خان نے دھمکی لگائی تھی، آپ پلیز ایسا نہ کریں، اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر شرماتی ہی رہوں گی۔ منتہا نے ہلکی سی آواز میں منمناتے کہا، اور ہنوز ہاتھ ابھی تک آنکھوں پر ہی رکھے تھے، میری جان تم اتنا شرماتی کیوں ہو مجھ سے، میں تمہیں کوئی کھا تھوڑی نہ جاؤں گا، اور ویسے بھی دیکھ لو تمہارا ہی شوہر ہوں۔ زریز خان نے ڈریسنگ سے کامب اٹھا کر اپنے بالوں کو سنوارتے کہا تھا، ٹھیک ہے نہیں شرماتی، لیکن پہلے آپ اپنے کپڑے پہن لیں، پھر اس کے بعد ہی میں آنکھیں کھولوں گی، ورنہ آپ مجھے صرف تنگ ہی کرتے رہیں گے۔ میں جانتی ہوں، منتہا ہنوز ہلکی ہلکی آواز میں منمناتے ہوئے کہہ رہی تھی،
اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ زریز خان کو اس طرح سے شرٹ لیس دیکھے۔ ٹھیک ہے میری خانم، جیسے تمہاری مرضی، اب تو ہم تمہاری ہی مرضی کے ہی غلام ہیں۔ اگر تم چاہو تو تمہارے پاس آ سکتا ہوں، ورنہ اگر میری خانم کی مرضی نہ ہو تو اس کا خان اس کے آس پاس بھی بھٹک نہیں سکتا۔ زریز خان نے شرارت سے کہتے ہوئے صوفے کی طرف جاتے، اپنے شرٹ اٹھاتے پہنتے، دوبارہ سے موبائل کو اٹھایا اور پیٹ پر دھڑام سے لیٹے موبائل کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے منتہا سے کہا تھا۔ اس کے کمرے کی ڈم ڈم سی لائٹ میں اس کا چمکتا چہرہ دیکھ کر زریز خان زادہ کا دل اس وقت شدت سے اسے اپنے پاس محسوس کرنے کا کر رہا تھا، لیکن انتظار تو کرنا تھا نا اس کا۔ آپ کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہے؟ منتہا نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ آنکھوں سے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنکھیں چار ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کو سرخ دیکھ کر منتہا نے زریز سے پوچھا تھا، یار یہ ضبط کی وجہ سے میری آنکھیں سرخ ہو رہی ہے۔ اس وقت میری آنکھیں ہی صرف سرخ نہیں ہو رہی، میرا دل بھی بے چین ہو رہا ہے۔ اس وقت میرا دل شدت سے چاہ رہا ہے کہ تم اپنے بیڈ کے بجائے میرے بیڈ پر ہوتی اور میری باہوں میں سکون سے آنکھیں موندے سو رہی ہوتی۔ زریز خانزادہ نے بے باکی سے آنکھ ونک کرتے ہوئے منتہا سے کہتے اسے لرزنے پر مجبور کر دیا تھا، یہ کافی نہیں کہ تم خوبصورت پیدا ہوئی ہو، تمہیں مزید حسین ہونے کے لیے میری باہوں میں رہنا ہوگا۔ آپ کو کوئی اور باتیں کرنا نہیں آتی؟ ہمیشہ رومانس کی ہی باتیں کیوں کرتے رہتے ہیں؟ منتہا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہتے زریز خانزادہ کو کہکا لگانے پر مجبور کر دیا تھا۔ نہیں میری جان، میں کیا کروں؟ تم اتنی خوبصورت ہو کہ کوئی اور باتیں میرے ذہن میں آتی ہی نہیں ہیں۔ زریز نے دوبارہ سے بے باکی کی انتہا کرتے ہوئے نچلے لب کو دانتوں تلے چباتے بے چینی سے اس کے سرخ ہونٹوں کو دیکھا تھا۔ بس میں آپ سے پھر ناراض ہو جاؤں گی، آپ ہمیشہ ہی ایسی باتیں کرتے ہیں، کسی اور بارے میں بھی تو باتیں کیا کرے نا۔ ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہمیشہ کپل اسی بارے میں بات کرتے رہے۔ منتہا نے اپنی آنکھیں نیچے کیے لرزتے ہوئے دل سے بولی تھی، ٹھیک ہے میری جان، چلو ہم نارمل کپل کی طرح باتیں کرتے ہیں، رومانٹک کپل کی طرح باتیں نہیں کرتے۔ جیسے ہی میری خانم کی مرضی، ہم بالکل ویسے ہی باتیں کریں گے۔ زریز خان نے اس کی ناراض سے ایکسپریشن کو دیکھتے ہوئے جلدی سے لائن پر آتے منتہا سے کہا تھا، ابھی شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ زریز خانزادہ اس کی ناراضگی بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جلدی سے لائن پر آتے بولا، چلو مجھے بتاؤ کہ کسی اور کس چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ شاپنگ کے علاوہ اگر کوئی اور پرائیویٹ چیز تم نے لینی ہو تو مجھے بتا دو، مجھے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے تمہارے لیے کچھ بھی لے کے آنے کا۔ اپنی مسکراہٹ دباتے وہ پھر سے تنگ کرتے بولا۔ اس بار زریز خانزادہ کی بے باک بات کو سنتے منتہا نے کال ہی کٹ کر دی تھی اور جلدی سے وائی فائی بند کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھتے کمفرٹر میں اپنا چہرہ چھپاتے وہ سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ زریز خانزادہ کی بے باک باتوں سے اس کا دل لرز رہا تھا۔ اب دوبارہ اگر خان مجھے منانے آئے تو بھی میں ان سے باتیں نہیں کروں گی۔ عجیب ہے، ہمیشہ صرف اور صرف رومانس کے بارے میں ہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔
اب بات نہیں کروں گی، اگر منائیں گے اگر میں مان گئی تو دوبارہ سے اپنے ٹریک سے اتر جائیں گے۔ زریس خانزادہ اس کے موبائل بند کرنے پر اونچی آواز میں کہکا لگا گیا تھا۔ جانتا تھا کہ اپنی خانم کو وہ خود سے ناراض کر بیٹھا ہے، لیکن کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کی صرف ایک کس کرنے کی دیر تھی اور وہ مان جاتی، لیکن اس بار وہ اسے چاکلیٹ، گجرے، چوڑیاں، یہ سب چیزیں دیکھ کر منانا چاہتا تھا، اسے اسپیشل فیل کروانا چاہتا تھا کہ اس کی خانم اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہی اب وہ خود بھی سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ اس وقت جا کر وہ منتہا کو منا تو سکتا تھا، اسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن منتہا کو ضرور مسئلہ ہوتا۔ اس وقت تو وہ اپنے کمرے کا دروازہ بھی اس کے لیے نہ کھولتی، اس لیے اسے صبح منانے کا سوچ کر وہ آنکھیں موند کر لیٹ گیا تھا۔ دوسری طرف منتہا بھی زریس خانزادہ کے بارے میں سوچتے سوچتے گہرے نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی، کیونکہ دونوں ہی شاپنگ مال سے تھکے ہوئے آئے تھے۔ اب مزید دونوں کو ہی نیند نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ جاری ہے، امید کرتی ہوں ایپی پسند آئی ہوگی۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔